نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور روحانی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمانوں پہ یہودی اور کفار کس طرح سے کھینچا چلا آ رہا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ہتھ کنڈے سے مسلمانوں کو دبانے کی وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان خوف زیادہ ہو جائیں، جانوں کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ مگر یاد نہیں، شاید ان کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں مس ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں یہ پاسباں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کس سے سیل و رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے ہم آسماں نہیں ہیں، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وہ ایک بار نہیں، ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار ہمارے امتحان لے چکا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 1442 سال کے اندر اس نے کیا کیا ظلم ہم لوگوں پر ڈھائے۔ کبھی تو انبیاء علیہ السلام نے یہودیوں سے جنگ کر کے انہوں نے نابود کیا، کبھی صحابہ نے ان کی تلواریں توڑ ڈالی، کبھی صحابہ نے ان کے کلیجوں میں ہاتھ ڈال کے بیت المقدس اپنے حوالے میں واپس لے لیا۔ یہودی جنگ لڑے بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس واپس کر دیں کہ آپ سے جیتنے کی ہماری حیثیت نہیں۔ ہماری کتابوں میں جو نشانی ملتی ہے کہ اس قسم کا ایک بندہ آئے گا جس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کا غلام اور اس کا برابر والا خادم گھوڑے پر اونٹنی پر سوار ہوگا، اور وہ نیچے لگام پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہوگا، اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایسے انسان سے تم جنگ لڑے تو تمہیں شکست حاصل ہوگی۔ آج جو مسجد اقصیٰ کے حالات چل رہے ہیں، اس پہ سب سے پہلے تو اہم نظر اس چیز پر ڈالی جائے کہ مسجد اقصیٰ ہے کیا۔ لوگوں میں ایک بڑا مغالطہ یہ بھی رہا ہے کہ کیا سنہری گنبد مسجد اقصیٰ ہے، جس کو بار بار نیوز پر، میڈیا پر ہر جگہ دکھا کر کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے قریب سنہری گنبد والی عمارت کے لیے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ ڈرامہ، یہ جو یہودی ہمارے ساتھ، ہمارے دماغوں کے ساتھ، ہماری نئی نسل کے ساتھ، یہاں تک کہ ہمارے 80 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں، انہیں بھی اگر اس سنہری گنبد کی فوٹو دکھا کر پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سے میڈیا پر وہ مسجد اقصیٰ کے نام پر گنبد صغرا کو دکھاتا رہتا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس میں اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یروشلم جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، جو اس کا کیپٹل ہے، جہاں یہ مسجد اقصیٰ قائم ہے، جہاں گنبد صغرا قائم ہے، اس میں 5000 نمازیوں کی جگہ ہے، جبکہ اس کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 عیسوی میں الاقصیٰ تنازع کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ 2000 عیسوی کے بعد جب یہاں تنازع بڑھتے رہے تو غیر مسلموں کا داخلہ یہاں ممنوع کر دیا گیا کہ یہ لوگ آ کے فسادات پھیلاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں الٹے قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں پہنچے، یعنی کہ مسجد حرم سے کہاں؟ مسجد اقصیٰ پر پہنچے تو یہاں پہنچتے تھے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے ساتوں آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مسجد اقصیٰ گنبد صغرا جو سنہری گنبد ہے اس سے آگے کی طرف ہے، اور سنہری گنبد جو ہے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس جگہ پر تابوت سکینہ پڑا ہوا تھا، اور اس جگہ پر یہودی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی دی۔ مسلمان عقیدے کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ پر، اس چٹان پر براق لے کر کھڑے ہوئے تھے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے جب تمام انبیاء کی امامت کروائی، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظوں میں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی۔
اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہی خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اب اس مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نام پر جو لوگ آج کل گمراہ ہو رہے ہیں، حملے مسجد اقصیٰ پر ہیں، دکھائے گنبد صخرہ پر جاتے ہیں۔ میڈیا ہر جگہ یہ کردار ادا کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نام پر اسے گنبد صخرہ دکھایا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فضیلت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر تحویل قبلے کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسلم تعمیرات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ پر براق باندھنے کی جگہ پر جو گنبد صخرہ کی اس کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنا ہماریوں سمیت جتنے لوگ تھے ان سمیت نماز ادا کی۔ مسجد اقصیٰ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام، اشاعت دین کے خاطر بیت الاقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصیٰ کے بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، انہیں ان کا بانی مانا جاتا ہے، اور اس کی تجوید حضرت سلمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک مالک نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور اس کی ترجین پر آرائش کی عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد السلمان رکھا، اور نیز دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی انہوں نے کیا۔ جب صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے انڈر میں لیا اور مسجد اقصیٰ پر پھر سے حملے کر کے بیت المقدس کو صلیبیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو انہوں نے بہت سارے اضافے کیے اور عمارتیں بنائی جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب ان سے واپس بیت المقدس چھینا، مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ۔ اب ادھر لوگوں کو مغالطہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ سنہری گنبد ہے، پر در حقیقت مسجد اقصیٰ وہ کالے گنبد والی مسجد ہے جو سنہری گنبد سے آگے کی طرف ہے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے سیدھی طرف جو دیوار کا پلہ بھاری حصہ ہے وہ یہودیوں کی دیوار گریہ ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین گنبد صخرہ جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جو مسجد اقصیٰ کے نام پر یہودی ہماری نسلوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہماری تاریخ معلوم نہیں۔ جنگیں لڑنے کے لیے اپنی تاریخ کا معلوم ہونا، کفار کی طاقت کا معلوم ہونا یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے توکل پر جنگیں لڑتے ہیں، اللہ ہی فتوحات دیتا ہے، مگر ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہو کہ ہم کیا ہیں۔ پوری زندگی ہم لڑتے رہے، وہ قصہ ہے کہ پوری رات لیلا مجنوں کی کہانی سنی اور صبح جا کے پتا چلا کہ پوچھتا ہے کہ لیلا عورت تھی یا آدمی۔ تو پوری تاریخ کے لیے ہم لڑتے رہے کہ مسجد اقصیٰ تیرے جان نثار بے شمار، تجھ پر ہماری جانیں قربان، اور جب فوٹو دکھا کر پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔
وہ مسجد جو نمازیوں کی جگہ ہے وہ گنبد صغرا نہیں، لیکن آج کل قبا کی تصویر پھیلانے کی بنیاد پر اکثر مسلمان ایسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الوقت ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبا صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، اقصی کا نام دینے لگے۔ اس جگہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا۔ نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جس مسجد کو تعمیر کیا تھا، امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں اس جگہ پر کہ وہ پوری حدود ہے، مگر حضرت عمر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے جس جگہ پر مصلی کی بنیاد رکھی اسی جگہ کو مسجد اقصی کہا گیا، اسی کالی گنبد کو مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب تاریخ نے جو ہمیں دکھلایا ہے اور جو تاریخ ہم سے چھپائی گئی ہے، ٹیررزم اور دہشت گرد کا الزام ہم مسلمانوں پر لگا ہے، نہ کسی یہودی پر، نہ کسی عیسائی پر، نہ کسی کمیونسٹ پر، نہ کسی بدھسٹ پر، نہ کسی ہندو پر، اور نہ کسی نصرانیوں پر، یہ ہم پر لگتا ہے۔ حالانکہ اسلامی عمارتوں پر حملے غیر مسلموں نے کیے۔ 70 اور 60 کی دہائی اور 80 کی دہائی میں جب عتیبی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس سے پہلے ابرا نے جو حملہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس سے پہلے اگر جا کر دیکھو تو ٹائٹس نے جب ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا جو رومی تھا، اس سے پہلے بھی جا کے دیکھو بخت نصر نے جو اپنا ہیکل سلیمانی پہ فرسٹ ٹائم حملہ کیا، جو ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، پھر حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، پھر ٹائٹس نے حملہ کیا، رومی بادشاہ نے پھر ان کے ٹیمپل کو یہودیوں کے توڑا، مگر دہشت گرد وہ نہیں، دہشت گرد آج پھر بھی ہم مسلمان ہیں، حالانکہ کیا دیا ہم نے کچھ نہیں، ہم پہ تو الزام بڑی دیر بعد آیا، ہم آہا بھی کریں تو فسانے بن جاتے ہیں، وہ قتل کر کے بھی جائیں تو کچھ نہ ہو۔ تاریخ میں سارا قتل و غارت یہودی اور نصرانی اور کمیونسٹوں نے کیا، الزام ہم مسلمانوں پہ تراشا گیا۔ ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی، مگر دہشت گرد آج پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ 70 60 سے 80 کی دہائی میں عتیبی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کے رکھ لیا اور اپنے بہنوئی کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بعد میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک ان کے اوپر پکڑ ظاہر کی تو انہی کو مردار کر ڈالا، اس کا بہنوئی مارا گیا، بعد میں عتیبی گرفتار ہوتا ہے، اور مگر دہشت گرد پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ خانہ کعبہ کے اوپر حملے ہوئے، دہشت گرد پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ڈیفنس میں آ جائیں تو مسلمان ہم دہشت گرد ہیں۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو یعنی کہ مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی۔ جنوبی مشرق کے جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ جو 1969 کے اندر یہ آسٹریلوی یہودی آگ لگاتا ہے مسجد اقصی میں گھس کر، اور اس کا حصہ گر پڑا، محراب میں موجود ممبر پر نظر آتش ہو گیا، جس سے صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس کے بعد نفس کیا گیا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس سے فتح کیا بیت المقدس کو، تو اس جگہ پر جو ممبر رکھا گیا وہ نظر آتش ہو گیا جب آسٹریلوی یہودی نے اسے آگ لگائی۔ کب؟ 21 اگست 1969 کے اندر، 1 کے اندر آگ لگائی گئی۔ فتح بیت المقدس کے بعد نفس کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی۔ ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نفس کریں، اور اس ہولناک واقعے کے بعد خوب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانے ہے کہ تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلام ICOCI قائم کر دی۔ مسلمانی OCI ایک مسلمانوں کا ایک ایسا اتحادی ملک جو تمام مسلمان آرمی کو اتحادی ملک میں جوڑتا ہے، جیسے نیٹو ہے، کوسٹو ہے،
OIC مسلمانوں نے پھر بنائی۔ آج OIC صرف دکھانے کے لیے ہے۔ آج مسجد اقصی پر حملہ ہو رہا ہے، OIC سوئی ہوئی ہے۔ آج ہمارے اوپر جو ظلم پھر سے ہو رہے ہیں، کدھر ہے آج وہ OIC؟ کدھر وہ آنکھیں نہیں دکھاتی؟ یہودی پوری دنیا میں سینہ تان کے دہشت گردی کرتا چلا آ رہا ہے۔ امریکہ کھلے عام اس کے سامنے آ چکا ہے، ہندوستان کھلے عام اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کئی ایسے ملک جو پروکسی چاہتے ہیں، جو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں، آگے یہودیوں کے نہیں آ رہے۔ آج ہماری OIC جو قائم کی گئی وہ صرف نام کی رہ گئی ہے۔ غیرتیں جب تک ایمان میں زندہ نہ ہوں، تاریخ نہیں بدل سکتے وہ انسان جو اندر سے مر چکے ہوں۔ علی عظمت نے کہا تھا، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی راہوں میں ملتی ہے آزادی۔ اس غمناک واقعے کے بعد جب OIC قائم کر دی گئی، 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تصور کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسی گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی قائم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس وقت اقبال تو ہندوستان کی طرف تھے، مگر وہ جو اشعار اقبال کے تھے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے للکار کا پیغام تھے۔ اقبال کی تلوار تھے، صلاح الدین ایوبی کی للکار تھے، ٹیپو سلطان کی جیر تھے، نور الدین زنگی کا جوش تھے، حضرت ربی بن انس کی وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھے جس نے ایران کو فتح کیا، خالد بن ولید کی وہ سیف اللہ تلوار تھے جس نے شام کو فتح کیا، وہ ابو بکر صدیق تھے، وہ عمر فاروق کا دعوت تھی، وہ عثمان کی حیا تھی، وہ حیدر کرار کی جرت تھی جس پر اقبال نے مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا، اوہو اقبال کیا کہہ گیا اقبال، تیری بربادی کے مشورے آسمانوں میں ہیں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو اور تیری صدا ہو آسمانوں پہ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے لوگوں، داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے بے راہ عمل سے گامزن محبوب فطرت ہے، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ مسلمان سمجھنے کی بات ہے کہ مٹ نہیں سکتا، مگر اس کے اندر جو ایمان کی شمع ہے اسے مٹایا جا رہا ہے، اسے نست و نابود کیا جا رہا ہے، اس کے اس دل کو جس کے بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو تمام اعمال صحیح ہو جائیں، اور وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ آج حرام کھلا کھلا کر، آج جھوٹ بول بول کر، غیبتیں کر کر کر، یہاں تک کہ دل کو اتنا کالا کر دیا ہے کہ مسجد اقصی کے تقدس پر حملے ہوتے رہے، آنکھوں میں آنکھوں تک آنسو نہ آئے۔ آج مسجد اقصی کی اینٹ بجائی جا رہی ہے، ہمارے کو کوئی شرم نہیں، بس ٹک ٹاک اور فلاں دنیا کے اوپر آ کر ایک اسٹیٹس لگا دینا، ایک چلا دینا، جی بس بڑا دیر سے کر دینا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ساتھ دینے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ خدا کی قسم شہید ہونے کو دل چاہتا ہے، مگر پھر خیال آیا کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ آج مسجد اقصی پر پھر سے حملے ہو رہے ہیں، مسجد اقصی بیٹھی ہوئی ہے۔ آج انتظار صلاح الدین ایوبی میں کہ کون مرد مجاہد ہے جو آگے بڑھے گا۔ جب ایمان بجھ جائے تو غیرتیں مر جاتی ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن کو جب انگریز برف کی سلی میں ضعیفیت کی حالت میں لٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ احمد تو کیا کہتا ہے کہ تیرا ایمان کیا ہے، کہتا ہے کہ تم اس برف کی سلی سے احمد علی لاہوری کے جسم کو ٹھنڈا کر سکتے ہو، اندر جلنے والی ایمان کی شمع کو نہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی شیخ الہند عجم العرب رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انگریز جج نے
सामने बुला लिया और बुला कर कहा, ए हुसैन अहमद मदनी, तूने ये फतवा दिया है? कहा दिया है। कहा फतवा बदल दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैरों में गिरते हैं, हजरत फतवा बदल दे। कहते हैं, उठ मोहम्मद अली, अगर आज फतवा बदल गया खुदा की कसम ईमान बदल जाएगा। ये उलमाए देवबंद, ये उलमाए हक, ये मर्द मुजाहिद जब अंग्रेज साम्राज्य से टकराए तो पूरी दुनिया ने देखा यहूदी जान चुका है कि वो दुश्मन बन के हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो मस्जिद अक्सा की जगह टेम्पल को कायम करने की दलाइली मुनाजरा भी नहीं जीत सका, वो दलीलें भी नहीं दे सका। आज पूरी दुनिया के अंदर यहूदी मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है, मस्जिद अक्सा की बेहुरमतियों पे बेहुरमतियां कर रहा है। कोई उठता है खबीस का बच्चा मस्जिद अक्सा को आग लगाता है, कोई उठता है खाना काबा के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है, कोई उठता है 4 महीने पहले खाना काबा हरम शरीफैन के अंदर कार लेके घुस जाता है, कोई उठता है कि खाना काबा पर हमला करके अपने बहनोई के मेहदी होने का दावा करता है, कोई उठता है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्द कहता है, कोई खबीस का बच्चा सुअर नस्ल उठता है और जाकर न्यूजीलैंड की मस्जिद के अंदर कई नमाजियों को नमाज की हालत में जन्नत का ठेकेदार बना देता है और अपने मुताबिक वो समझता है कि मैंने इन्हें मुर्दार किया। पर दर हकीकत है, इकबाल कहते हैं, कौन कहता है इंसान मर गया, दर हकीकत वो अपने असली घर गया। जब तू मस्जिद न्यूजीलैंड में घुसकर उन नमाजियों को शहीद करता है, उधर उस वक्त यूएनए किधर जाती है, उधर उस वक्त नेटो किधर जाती है, उधर उस वक्त अक़वामी मुत्तहिदा किधर जाता है, जो इंसानियत के अलमदार बने हुए हैं, जो इंसानियत के पैरोकार बने हुए हैं। आज दहशतगर्द मुसलमान है, लुट जाए तो मुसलमान दहशतगर्द, मार खाए तो मुसलमान दहशतगर्द, अपने दिफा में हाथ उठाए तो मुसलमान दहशतगर्द। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मुझे मालूम नहीं इस्लाम इखलाक से फैला है या तलवार से, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ इस्लाम की बका के लिए तलवार उठाई गई है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर बनाया उससे कई साल पहले 1971 में अरब इसराइल जंग के अंदर जब अरबों को तोड़ दिया गया, डेविड बेंगूरियन फ्रांस की पार्टी में बैठकर कहता है कि रूए ज़मीं पर अगर अब हमें किसी से ख़तरा है तो किसी अरब इमारात से नहीं, सिवाय एक मुल्क, वो है पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं है। 1998 के अंदर 1998 के अंदर 28 मई को चागी के मकाम पर पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोर करके दुनिया को साबित कर देता है कि आज न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है। उस वक्त इसराइल के अंदर फ़लस्तीनी बच्चा आस्तीन ऊपर चढ़ा के इसराइली फौजी को क्लिक कर कर कहता है कि यू लुक एट मी, वी आर द मुस्लिम पावर इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान न्यूक्लियर एटॉमिक पावर, यू डोंट टच मी। अब तुम हमें टच नहीं करना, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम दुनिया में बड़ी कुव्वत बन चुके हैं। आज वो फ़लस्तीनी बच्चों को फिर से शहीद किया जा रहा है। आज मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए तमाम गीदड़, छुपे हुए गाय मूत्र पीने वाले लोग और बुतों की पूजा करने वाले फिर से सारे एक होते चले जा रहे हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इन मुल्लाओं को, इन दरवेशों को न छेड़ना, इन मदारिसों को न छेड़ना, अगर छेड़ा तो मैं उड़ंदा स्पेन कुर्तुबा के अंदर मुसलमानों की तारीख का वो आलम देख कर आया हूँ जो 400 साल दौर के बाद नामो निशान नहीं मिलता। तभी इकबाल ने कहा, न मानोगे तो मिट जाओगे ए लोग मुसलमानों, दास्तान तक भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। अगर आज मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए खड़े नहीं हुए, आज मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े नहीं हुए, एक होकर लड़ना पड़ेगा, एक होकर खड़ा होना पड़ेगा, एक होकर बढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बूढ़ों को, अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी फुफियों को, अपनी कज़नों को बताना होगा मस्जिद अक्सा कौन है। आज किसी मिरासी के बारे में जाकर पूछ लो कि फलां मिरासी का बाप कौन है, उसके बाप का नाम भी बच्चा बता देगा, उसकी माँ का नाम भी बता देगा, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी बता देगा, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी बता देगा। मगर मस्जिद अक्सा की फ़ोटो दिखाकर पूछो ये क्या है तो कहेगा जी मुझे नहीं पता। गुंबद सगरा की फ़ोटो दिखाकर पूछो तो कहेगा ये मस्जिद अक्सा है। यहूदियों ने इस तरह से प्लानिंग करके मुसलमानों के मुस्तकबिल के नौजवानों और बच्चों को इस तरह से गुमराह किया। 70 साल के लोगों को मैंने जब गुंबद सगरा की फ़ोटो दिखाकर पूछा तो वो कहते हैं ये मस्जिद अक्सा है। शर्म आती है हमें अपने आमाल पर। हम क्या हैं, हम औरों पर तो गिला कर रहे हैं जो लोग गलत कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए हमारी मस्जिद अक्सा हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। कल जब ये मस्जिद अक्सा अल्लाह से गुजारिश करेगी, अल्लाह से इल्तिजा करेगी, ए अल्लाह हमारे नाम के लेवा तो बहुत थे, हमारे तकद्दुस के लिए कोई आगे ना बढ़ा, हमारी जो इज़्ज़त पामाल की जा रही थी वो कोई आगे ना बढ़ा, उसे
روکنے کے لیے آج سب سے پہلے لیلا خالد نے دنیا میں مثال قائم کی، اسرائیلیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا، پھر آہت تمیمی جیسی لڑکیاں آئیں جنہوں نے اسرائیلیوں کو ان کی ماں بہنیں یاد کروا دی، پھر آج ایک مریم عفیفی جیسی لڑکی آئی، گرفتاری کے بعد اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ پوری امت کے لیے سوال تھی کہ مسلمانوں کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں غزوہ مؤتہ کا قصہ، جب صحابہ کی تعداد 3000 تھی، کافروں کی تعداد 300,000 3 لاکھ تھی، جعفر بن ابی طالب شہید ہو جاتے ہیں، زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں، عبداللہ بن رواح شہید ہو جاتے ہیں، تینوں صحابہ کیا اشعار پڑھتے ہیں، اے دل خوشی سے اتر، ناگواری سے اتر، آخر تجھے جنگ میدان میں اترنا ہوگا، تجھے آخر کس بات کا تردد ہے؟ بیوی کا، تو اسی جنگ کے میدان میں بیوی کو طلاق ہے، تجھے آخر تردد کس بات کا؟ تیری مال اور دولت اور جائیداد کا، تو وہ تمام جائیداد اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اگر تجھے موت کا تو اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگیں خود کاٹ ڈالی کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور پھر کہا تو ہے کیا اچھلتا ہوا ایک قطرہ، اگر تجھے آج موت نہیں آئی تو کل تجھے موت ضرور آئے گی، تو دیکھ ملک روم کے لوگ مسلمان پہ کھچے چلے آ رہے ہیں اور لڑتے رہے، صحابی انگلی میں زخم آیا، انگلی لٹک گئی، پیر کے نیچے دبا کر انگلی پھینک دی، پھر انہوں نے جھنڈا ایک ہاتھ میں دھاپ لیا اور کافروں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، پھر بائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر انہوں نے دونوں بازوؤں کے بیچ میں دبا لیا، کافروں نے پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیے، لاشوں میں سے جب ان کی لاش مبارک اٹھائی گئی 90-96 کے قریب زخم ان کے جسم کے اوپر تھے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی۔ کیا دیکھا نہیں کربلا کے اندر حسین پر جب یہ پیغام بھیجا گیا ہم تمہیں مار دیں گے تو کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی تھی؟ یہ تمام وہ کامیابی بھی تھی جو مریم عفیفی کے چہرے پر نظر آئی کہ تاریخ دیکھو، علی کے نام لیوا ہیں، حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، ہم نام لیوا ہیں ابو بکر صدیق کے، ہم نام لیوا ہیں عمر کے، عثمان کے، علی کے، حیدر کرار کے، خالد بن ولید کے، زید بن حارثہ کے، جعفر بن ابی طالب کے، یہاں تک کہ ربیع بن عامر کے جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کر جائے، ہم نام لیوا ہیں نور الدین زنگی کے، علاء الدین خلجی کے، احمد شاہ عبدالی کے، خیر الدین بار بروسہ کے، صلاح الدین ایوبی کے، نور الدین زنگی کے، ہم نام لیوا ہیں ابو ریحان البیرونی کے، موسیٰ برادران کے، ہم نام لیوا ہیں عباس ابن فرناس کے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہم تاریخ میں کیا کر گزرے ہیں۔ آج یہودی ہماری تاریخیں ہم سے چھین کر ہمیں یتیم کر رہا ہے، آج ہمیں وہی احساس کرا رہا ہے کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو۔ ایک چنے کے دانے سے بھی چھوٹا ملک اسرائیل پوری دنیا میں اپنا دہشتانہ تسلط قائم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا کی اکنامک کو کنٹرول کیا کہ کوئی دنیا اس کے آگے سر نہ اٹھا سکے، پوری دنیا کا پیسہ ان کی بینکوں کے اندر اسٹاک ہوا، پھر اس نے پوری دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کیا کہ میڈیا وہی دکھائے جو وہ چاہیں گے، پھر اس نے پوری دنیا کے اندر ایسا نظام سودی متعارف کروا دیا کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں، یہ سودی نظام میں اس طرح الجھتے چلے جائیں۔ آج چھوڑ دو کسی مولوی کی بات کو نہ مانو، آج چھوڑ دو کسی مفتی کی بات کو نہ مانو، کم سے کم نبی کی حدیث تو اٹھا کر دیکھ لو جس میں لکھا ہے، جس کا مفہوم ہے سود کا ایک آنا کھانا، اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں زنا کرنا۔ آج مولوی اگر تمہیں حدیث سنا دے تو تم کہتے ہو مولوی اپنے مفاد میں آتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تم پر جو وبال ہے، اپنے اکابرین کے خلاف بکواسات کرنے کا وبال ہے، اپنے مفتیان کرام کے خلاف بکواسات کرنے کا وبال ہے، یہ تم پر جو خدا کا عذاب آ رہا ہے، جب تم اتنی بڑی قوت 150 کروڑ ہونے کے بعد بھی چند 80 لاکھ یہودیوں کو ماں کا دودھ یاد نہیں دلوا سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں آزمائش کی گھڑیوں میں منتقل کر رہا ہے۔ اب تمہاری آزمائشیں بڑی سخت ہوں گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان آؤں گا، جب تک اللہ چاہیں گے میں رہوں گا، جب چاہیں گے اللہ اٹھا لیں گے۔ پھر دوسرے دور کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے بعد خلفاء کا دور آئے گا، ہو بہو ویسا ہوگا جیسا میرا دور، اللہ جب تک چاہیں گے وہ رہے گا، اللہ جب چاہیں گے وہ دور اٹھا لیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور آئے گا، کون سا دور؟ زنجیر کاٹ کھانے والا دور،
کاٹ کھائیں گے ایک دوسرے کو لوگ. اللہ جب تک چاہیں گے وہ رہے گا, اللہ جب چاہیں گے اٹھا لیں گے. پھر چوتھا دور آئے گا, زنجیروں میں جکڑا ہوا دور. اللہ جب تک چاہیں گے رہے گا, اللہ جب چاہیں گے اٹھا لیں گے. پھر ایک دور آئے گا, پورے عالم اسلام دنیا میں زندہ ہوگا, ساتوں بر اعظم میں اسلام کا بول بالا ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی غمگین ہو گئے, کہا یہ روح نوح انسان کے لیے, بنی آدم کے لیے آخری دور ہوگا. وہ زنجیروں میں کاٹ کھانے والا دور, جکڑا ہوا دور, وہ یہی دور ہے جب ہماری ستائیاں لگنی ہیں, ہم میں سے چھان بینیں ہونی ہیں کہ نام لیوا کون ہیں, اسلام پہ مر مٹنے والے کون ہیں, اسلام کے لیے لڑنے والے کون ہیں, آواز اٹھانے والے کون ہیں, کسی بھی محاذ پر نکلنے والے کون ہیں, اپنے اکابرین کے ساتھ چلنے والے کون ہیں, لبرلزم کو لات سے اڑانے والے کون ہیں, سیکولرزم کو لات سے اڑانے والے کون ہیں, فیمنزم کو لات سے اڑانے والے کون ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والے کون ہیں, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں. اس دور میں ہماری اتنی ستائیاں لگنی ہیں, اتنی پٹائیاں لگنی ہیں. وہ ہر دور ہمارے گھر میں گھس گھس کے ہمیں مارے گا, وہ ہر دور ہماری مسجدوں کی بے حرمتی کرے گا, وہ ہر وقت ہمارے اوپر تشدد کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ہماری حدیثوں کو. اگر مسلمان یکت ہو گئے, ایک ہو گئے تاریخ کے اندر, تو پھر ان کو ہرایا نہیں جا سکتا, انہیں شکستیں نہیں دی جا سکتی. یہ 313 بھی ہزاروں پہ بھاری ہیں, یہ 3000 بھی ہزاروں پر بھاری ہیں, یہ 3 لاکھ بھی لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہیں. یہ 150 کروڑ کے اندر سے اگر صرف 50,000 مسلمان بھی اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کر لیں, اے اللہ تیرے دین کی سرخ بلندی کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, آج جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے فیصلے ہو چکے ہیں. آج یہ فیصلے لکھے جا چکے ہیں کہ جو آگے نکلے گا وہ شہادت پائے گا, جو پیچھے ہٹے گا وہ باغی کہلائے گا, جو شہادت کے اندر جیت جائے گا وہ غازی کہلائے گا. آج یہ فیصلے آسمانوں پر ہو چکے ہیں. عافیہ صدیقی نے خواب دیکھا, بہن فوزیہ صدیقی سے ذکر کیا کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, پوچھتے ہیں بیٹی کیسی ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں. میرے ساتھ یا رسول اللہ یہ امتحان کیوں. اللہ کے نبی مسکرائے, اے عافیہ تمہارے ساتھ کوئی امتحان نہیں. تو یا رسول اللہ یہ میری آزمائش کیوں. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیٹی یہ تیری آزمائش نہیں ہے, یہ امت کی آزمائش ہے. آج وہی آزمائش پھر سے امت کی ہے. مسجد اقصی کی حرمت پر جو حملے ہو رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں کہ تمہاری غیرت کے جنازے نکل چکے ہیں, یا تم بے غیرت ہو چکے ہو, یا تمہارا مقصد صرف پیٹ بن چکا ہے, عورت تمہارا قبلہ بن چکی ہے, موسیقی تمہاری سکونیت بن چکی ہے, زانیت تمہاری سکون کا ایک رکب بن چکا ہے, شراب تمہارا مشروب بن چکا ہے, سود تمہارا ہدیہ اور رشوت تمہارا ہدیہ بن چکی ہے, بڑوں کی عزت تمہارے جوتوں کی نوکوں پر آ گئی ہے, علماؤں کے تقدس کو تم نے پامال کر دیا, بیویوں کے تقدس کو تم نے پامال کر دیا, سنت کے تقدس کو تم نے پامال کر دیا, قرآن کی حرمت کو تم نے پامال کر دیا, حدیثوں کو تم نے چھوڑ دیا. آج تم اتنے اندھے ہو گئے اپنے سیکولرزم اور لبرلزم کے اندر کہ تم اسی چڑ کے اندر قرآن کریم پر بھی تنقید کر رہے ہو, حدیث پر بھی تنقید کر رہے ہو, صحابہ پر بھی تنقید کر رہے ہو, ائمہ پر بھی تنقید کر رہے ہو. مسجدوں پر جب حملے ہو رہے ہیں تم کہتے ہو کہ جی ہماری پہنچ نہیں ہے, وہ ہو رہا ہے تو فلسطینی جانے. یاد رکھو جب تک امن شام میں قائم نہیں ہوگا پوری دنیا میں کہیں امن قائم نہیں ہو سکتا. اگر آج مسجد اقصی, آج مسلمانوں کے اول قبلہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی, چاہے سوشل میڈیا پر اٹھاؤ, چاہے اپنے محلے میں اٹھاؤ, چاہے لوگوں تک یہ بیان پہنچاؤ, چاہے لوگوں تک معلومات پہنچاؤ, کسی نہ کسی زمرے میں آواز اٹھاؤ, اپنے اکابرین کے ساتھ جڑے رہو, پوچھ پوچھ کر چلتے رہو. ارے کوئی کچھ بھی کرے, تمہیں دین مل رہا ہو, تم دین لے کر چلو. آج جب تم نے آواز نہیں اٹھائی تو تاریخ گواہ رہے گی, لکھنے والے لکھیں گے کہ داستان بھی نہ ہوگی, تمہاری داستانوں میں مٹ جاؤ گے, نہیں کھڑے ہوئے تم مٹ جاؤ گے. کسی شاعر نے کہا تھا, بہالو خون سڑکوں پر مگر اتنا ذرا سوچو, بہالو خون سڑکوں پر مگر اتنا ذرا سوچو. میں کہتا ہوں مسجد اقصی جب خون مانگے گی تمہارے پاس کیا ہوگا. آج رشتہ داریوں میں لڑ بیٹھے کس طرف نکل پڑے ہیں. مسجد اقصی کی حرمت پر حملے ہو رہے ہیں, سکون کی نیند سو رہے ہیں. خدا کی قسم جس دن مسجد اقصی پر حملہ ہو تیری نیندیں اڑ جائیں. یہ تیرے ایمان کا درجہ ہونا چاہیے. جب خانہ کعبہ کی طرف کوئی بندہ کار لے کر حرم میں گھس کر خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا چاہے, اس رات تو بے چینی میں مصلی پہ تڑپتا رہے. یہ
تیرے ایمان کا درجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو تیری میری عبادت کی ضرورت نہیں، پوری رات تو مصلی پہ میں کھڑا ہو جاؤں تو بھی اللہ کو تیری میری عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ عبادتیں، یہ ایمان ہماری بخشش کے لیے ہے، اللہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تمام دنیا کے انسان مل کر تیری نافرمانی کریں تو تو کیا کرے گا؟ اے موسیٰ تب میں ان پر ایک ایسا جانور مسلط کر دوں گا جو ساتوں زمین آسمان کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ اے اللہ تو جانور کدھر ہیں؟ اے موسیٰ ہماری چراغاہوں میں چل رہے ہیں۔ اے اللہ وہ چراغائیں کدھر ہیں؟ اے موسیٰ ہمارے علم کے اندر۔ پوری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی کریں، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا کے مسلمان مل کر سجدہ ریز ہو جائیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی شان نہیں بڑھتی۔ یہ سجدے تیری اپنی ذات کے لیے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا روح زمیں پہ کیا سجدہ تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم کدا تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ پھر کہا تھا کسی شاعر نے داغ سجود تیری پیشانی پر ہے تو کیا ہوا، کوئی سجدہ تو یوں کر کے داغ زمیں پر رہ جائے۔ پھر حافظ فیروز آبادی نے کہا تھا فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی۔ کون تھے وہ؟ تم ہی تھے، میں یہ بتانے آیا ہوں۔ کون تھا وہ جس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ ارے مسلمانوں تمہاری تاریخ یہ ہے کہ یہودی ڈھکے چھپے الفاظوں میں کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ عمر کچھ سال اور زندہ رہ لیتا، دنیا سے کفار مٹ جاتا۔ دنیا کے سب سے وحشی گروہ ٹیمپلر نائٹس ہاسپٹل نائٹرز جب پوپ آف فرانسس، پوپ آف یہودیت، پوپ آف عیسائیت کے کہنے پر ان کو لیٹر پہنچایا گیا کہ دنیا میں جس کا خون بہانا